اور ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھو قرآن پڑھ رہا، اللہ کا کلام پڑھنے کے پہلے شیطان کا نام کیوں؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کی کتاب پڑھنے سے پہلے ہم شیطان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن تو پڑھ رہا ہے، اس کو اگر صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھا، قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہتوں کو اللہ اس قرآن کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، اور بہتوں کو اس قرآن کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ معلوم ہے کہ اگرچہ کتاب ہدایت کی ہے، لیکن اگر دل میں بگاڑ ہو، سمجھ کا بگاڑ ہو، اس صحیح کتاب سے بھی گمراہی اخذ کر سکتا ہے۔ لہٰذا قرآن و سنت کے پانے کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ اس کا صحیح فہم انسان کو ملے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے خوب خوب حدیثوں کی اور قرآن کی یاد کرنے کی توفیق دیتا۔ بولے ایسا کیا دعا، کیا کہا آپ نے؟ من یورد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کا حافظہ بہتر بناتا۔ بولے ایسا کیا بولیں؟ اس کو بہت کتابیں دیتا، ہاں، اس کو قرآن کا حافظ بنا دیتا، حدیثوں کا اس کو کیا بنا دیتا؟ حافظ بنا دیتا۔ ایسا نہیں کہا آپ نے۔ یفقہ فی الدین، اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے، اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ سمجھ کا بگاڑ ہے، نصوص اپنی جگہ باقی ہیں، لیکن آج بھی جتنے فرقے ہیں آپ کو ملے گا، حدیثیں بتائیں گے آپ کو اور غلط عقیدہ ہیں، شرکیہ عقیدہ ہیں۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے قیامت تک کے سارے جتنے بھی فتنے آنے والے بتا دیے۔ علم غیب تھا کہ نہیں تھا آپ کو؟ جو ہونے والا سب بتائیں، ما کان و ما یکون، لیکن فہم اس کا غلط۔ عالم الغیب مان رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بشر نہیں مانتا ہے۔ آپ کو کیا مانتا ہے؟ نعوذ باللہ اللہ کے برابر مانتا ہے۔ اتنی ساری چیزیں جو گمراہیاں لوگوں میں آئیں، چاہے وہ تقدیر کے باب میں ہو، اسماء و صفات کے باب میں ہو، یا کسی اور اعتبار سے ہو، کیوں آئیں؟ انہوں نے قرآن و سنت کو پڑھا، لیکن اس سے وہ مطلب لیا جو صحیح نہیں تھا۔ ہم کون صحیح مطلب ہے کیا؟ صحیح مطلب ہے کیا؟ کون سا مطلب صحیح ہے؟ آپ جو سمجھے، میں جو سمجھا، فلاں جو سمجھے، کون سا مطلب صحیح ہے؟ وہ مطلب صحیح ہے کہ جو صحابہ نے لیا، جو صحابہ نے لیا، جن کو دیکھا آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز پڑھتے ہوئے اور آخری مرتبہ دیکھ کے مسکرائیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور آپ اپنے گھر میں ہی تھے اور آپ اٹھ نہیں پاتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نے پردہ ہٹایا، دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ پیچھے اقتداء میں ان کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے پردہ ہٹایا اور سب کو دیکھا اور آپ مسکرائیں اور اس کے بعد پردہ چھوڑ دیا۔ کہا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھ نہیں پائے، وہی ہم نے آپ کو دیکھا، آخری منظر وہی تھا کہ آپ صحابہ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کو آخری وقت جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے، ان کا عقیدہ اس پہ ہم راضی نہیں ہوں گے؟ ان کے عقیدے پر، ان کے عمل پر، ان کے منہج پر، ان کے اصولوں پر، جس راستے پر وہ چلیں اس پر ہم راضی نہیں ہوں گے، تو ہم سے زیادہ بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن کو سیکھا، حدیث کو سنا اور اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، اور آپ نے ان کو دیکھا اور آپ خوش رہے، راضی رہے ان سے، ان کو چھوڑ کے ہم اگر نیا مطلب لیں، ہم کبھی صحیح راستے پر نہیں ہو سکتے۔